أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله المنعم وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ میرے پیارے دوستان عزیز و بزرگان، آج کا ہمارا تیسرا درس ہے آفات اور مشکلات کا فلسفہ۔ میرے پیارے دوستان، آج کا ہمارا تیسرا درس ہے آفات اور مشکلات کا فلسفہ۔ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے، اور معاذ اللہ من ذالک بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قائل ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے اور خدا سے ظلم سرزد ہو سکتا ہے، اور یہ نہایت ہی شرمناک بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے معبود کی طرف ظلم کی نسبت دے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ کوئی بندہ اپنے خالق کی طرف ایسی نسبت دے جو معبود کے لائق نہیں ہے اور غیر مناسب ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ خدا عادل ہے اور ظلم نہیں کر سکتا، اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ خدا عادل ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے حسن و قبح عقلی کو سمجھا تھا کہ عقل کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے مدار میں جتنی اس کی قدرت ہے اللہ نے دی ہوئی، اس مدار میں وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکے۔ تو پھر ہم نے عقلی دلیل دی کہ خدا عادل ہے، ان کی 4 وجوہات ہیں جن کو عقل عالم مانتا ہے۔ وہ 4 چیزیں ہم نے بیان کی کہ ظلم انسان جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اللہ علیم ہے، علم رکھتا ہے، اور ظلم وہ کرتا ہے جو محتاج ہو، لیکن خدا صمد ہے، بے پرواہ ہے ہر چیز سے، وہ عطا کرنے والا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر تیسری بات کہی کہ خدا عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا، چونکہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، اور اللہ لا محدود قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر چوتھی بات ہم نے کہی کہ تکبر کی وجہ سے کوئی ظلم کرتا ہے، کینہ اور انتقام کی وجہ سے، لیکن اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر ہم نے جب عقل کی دلیل مکمل کی، حسن و قبح کے باب سے مدد لیتے ہوئے، پھر ہم نے دوسری دلیل دی قرآن کریم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے کہ اللہ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ صرف یہ قرآن نہیں بتایا کہ خدا عادل ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اللہ حکم کرتا ہے، امر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم آپس میں احسان کرو اور عدل و انصاف کرو، ظلم نہیں کرو۔ تو آج جو ہے وہ بہت دلچسپ موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اچانک بہت سارے آفات آن پڑتی ہیں،
और बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, जैसे ज़िलज़ले हैं, तूफ़ान हैं, आंधियाँ हैं, सैलाब हैं। तो फिर वो मुश्किलात को देखकर, मुसीबतों को देखकर फिर वो जब मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि माज़अल्ला मिन ज़ालिक, खुदा आदिल नहीं है। अगर आदिल होता तो हमें इन मुश्किलात के थपेड़ में हमें डाल नहीं देता, हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो कहते हैं कि ऐसा खुदा कैसे आदिल हो सकता है जो हमें मुश्किलातों में घेर दे, मुसीबतों में घेर दे। तो आज उसका जवाब देना है कि गर्चे दुनिया में जितनी मुसीबतें आती हैं, सैलाब, जिलजिले और बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे मसाइब, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला आदिल है, आदिल था और आदिल रहेगा। वो सरापा अदल है। तो यहाँ आज हम दो चीज़ें जिक्र करेंगे कि खुदा आदिल है, और दो दलीलें पेश करेंगे। उनमें से पहली दलील ये है कि हम जब कहते हैं, लोग जब ये बात करते हैं कि खुदा आदिल नहीं है, माज़अल्ला मिन ज़ालिक, इस चीज़ को देख कर के मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो उसका जवाब ये है कि हमारी जो तालीम है और हमारे अक्ल की जो मकदार है और अक्ल की जो पहुंच है वो महदूद है। हम तमाम हिकमतों को नहीं समझ सकते हैं। कोई भी आफत आती है तो हमारी अक्ल उन तमाम हिकमतों को समझ नहीं सकती, और उन तमाम छुपे राजों को जो उन मुसीबतों में होती हैं वो हमें पता नहीं होता। हम एक मिसाल बयान करते हैं। हमारे इलाके में बारिश बरसी और तूफान आया, उससे हमारे घर को नुकसान हुआ, तो बस फैसला कर दिया कि ये देखो बारिश कितनी मुसीबत थी और बारिश कितनी मुसीबत थी और ये तूफान कितनी बला था। लेकिन जब एक वसी सोच से और वसी फिक्र से, वसी जहन से जब हम तदब्बर करेंगे और फहस करेंगे और देखेंगे उनके राज को, उनकी गहराइयों को जब जानेंगे, तो हो सकता है हमें ये फैसला तब्दील करना पड़े। हो सकता है इस बारिश की वजह से, इस तूफान की वजह से आपके घर को नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है ये नुकसान बहुत कम हो लेकिन उसमें फवाइद बहुत ज्यादा हो। कैसे? मिसाल के तौर पर उस बारिश के जरिए सहरा में रहने वाले जो सहराबी होते हैं, यही बारिश जबलों में, पहाड़ों में रहने वाले कितने ही इंसानों को अपने पाकीज़ा पानी से सैराब करता है, और ये बारिश न जाने कितने हैवानों, दरिंदों, परिंदों के लिए हयात लेकर आता है। तो यही तूफान और बारिश आपके लिए थोड़ा सा जाहिरन नुकसान वाला था, लेकिन पसे मंजर उनमें बहुत सारे लेकिन उनके पसे मंजर में बहुत सारे फवाइद छुपे हुए थे, और उस ही बारिश से बहुत सारी ज़मीनें सैराब होती हैं और बहुत सारे घास, पौधे, फूल उगते हैं। और उनके अलावा जो हम नहीं जानते, जो हमने अभी कहा, हमारा इल्म तो यहाँ तक है, लेकिन बहुत सारे और भी फवाइद होंगे जो हम उन तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात जो आज जवाब के तौर पर हम पेश करेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो वो इनकार करते हैं खुदा के आदिल होने का, वो ये है
کہ یہ مصیبتیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ آپ سدھر جائیں، آپ جن راستے پر چلتے ہوں وہ راستہ صحیح نہیں ہے، اور اپنے صحیح راستے پر آ جائیں، خدا کو یاد کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اپنے خدا کی راہ پر لوٹ کر آ جائیں۔ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں آیے کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا مشکلات سے اور آفات سے۔ کیوں؟ علت بیان کیے، خود ہی قرآن کریم نے فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اسی لیے خدا نے ان کو مصیبت اور آفات سے پکڑا ہے، ان میں مبتلا کیا ہے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، استغفار کریں، خدا سے معذرت کریں۔ تو یہ کتنی بڑی وجہ ہے اور کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے مشکلات میں، کہ ایک انسان جو جہنمی ہے اللہ اسے جنتی بناتا ہے، ایک ایسا بندہ جو شیطان کا پیروکار ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیروکار بن جاتا ہے، اس کا مطیع بن جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ استفادہ کرنے کے لیے عبارت کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تیسرا سبق، آفات اور مشکلات کا فلسفہ۔ ہر زمانے میں کچھ کم فہم لوگ عدل الہی پر اعتراضات کرتے رہے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل پر بحث کرتے رہے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق عدل الہی سے متصادم ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ خدا کے عدل کی نفی کے لیے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل یہ ہیں: قدرتی آفات، سیلاب، سونامی، زلزلہ اور طوفان وغیرہ، جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جنگلوں اور جنگلی حیات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ انسانوں کے درمیان فرق، دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی وجہ ہوا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی کامل ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی عالم، کوئی جاہل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادل خدا کی صفات میں سے معاذ اللہ من ذالک نہیں ہے۔ ہم مادہ پرستوں کے سامنے فلسفہ آفات کی بحث کو خدا شناسی کے ضمن میں اور کبھی عدل الہی کے بحث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ باطل گمان کس حد تک مضحکہ خیز اور خلاف عقل ہے۔ ہم آئندہ چند اسباق میں اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس بات کا جواب کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں تو لوگ مایوس ہو کر یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے، اگر عادل ہوتا تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ اس کا جواب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ محدود معلومات کے زیر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عام طور پر ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک ہے تو اس سے ہماری مراد عموماً یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز ہم سے دور یا ہم سے وہ نزدیک ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص طاقتور یا کمزور ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمارے مقابلے میں جسمانی یا روحانی طور پر کتنا طاقتور یا کمزور ہے، اپنے آپ پر مقایسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خیر و شر یا آفتوں اور بلاؤں سے ہے، ان کے متعلق بھی
اکثر لوگ اپنی نسبت سے ہی سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش برسے تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر بارش سے کیا نقصانات ہوئے ہیں، بلکہ ہم اپنی نسبت سے اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی، گھر، کھیت، ہمارے علاقے پر بارش کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ اگر بارش سے ہمیں فائدہ ہوا تو ہم اسے خدا کی رحمت قرار دیتے ہیں، اور اگر اس سے نقصان ہوا تو اسے آفت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک مخدوش عمارت کو دوبارہ تعمیر کے لیے گرایا جائے اور اس کا گرد و غبار ہم تک پہنچے تو ہم اسے زحمت کا باعث قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس عمارت کو گرا کر وہاں رفاہ عام کے لیے ہاسپٹل ہی کیوں نہ تعمیر کی جا رہی ہو۔ جب ہم سانپ کے زہر کو زہر قاتل کہتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہی زہر سانپ کا دفاع کرتا ہے اور اس سے ایسی دوائیں بنتی ہیں جن سے ہزاروں انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشتباہات اور نقصانات سے بچائیں تو ضروری ہے کہ اپنی محدود معلومات اور آس پاس کی چیزوں پر ہی بھروسہ نہ کریں، بلکہ پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا کے حوادث زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیلابی، بارشیں اور طوفان جو ہمارے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ نیز وہ واقعات جو ہو چکے ہیں یا رونما ہونے والے ہیں ان کا بھی اسی زنجیر سے تعلق ہے۔ بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک عمومی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہوگا، یہ عقل و منطق کے خلاف ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو مکمل برا قرار دینا قطعی طور پر غلط ہے۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور دوسرے لحاظ سے بری ہو اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو۔ مثلا ممکن ہے کہ آپریشن انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے فائدے اس تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے اسے خیر و سلامتی کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقوں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑے۔ کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، یا اس کا تعلق چاند کی اس قوت جاذبہ کے ساتھ بھی ہے جو خشک زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے، یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے؟ اس کے بارے میں ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، وہ فوائد کا حامل ضرور ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ زمین کی حرارت ہی زلزلے کا موجب بنتی ہے تو اس حرارت کے فوائد بھی بہت ہیں۔ مثلا اسی حرارت سے زمین میں گیس اور پیٹرول جو کہ موجودہ دور میں توانائی کے بڑے ذرائع ہیں، اسی حرارت کی برکت سے زمین میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے زمین کی حرارت کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اسی طرح سمندر میں اٹھنے والا جوار بھاٹا جو چاند کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ صرف سمندر کے پانی کا حیات نو ہوتا ہے بلکہ اس میں موجود آبی حیات اور سمندروں کے خشک ساحل کو بھی
بہت سے فوائد پہنچاتا ہے کہ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، پھر اس میں دریاؤں کا میٹھا پانی گرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محدود معلومات اور مخصوص ماحول کے تناظر میں اپنائے گئے ہمارے نظریات اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح پس پردے ڈال دیتے ہیں، اور ہم کیوں کر نظام کائنات میں ظاہری طور پر صرف منفی پہلوؤں کو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ لہذا ہم جتنا ان امور کے باہمی تعلق اور ان حوادث کے آپس میں ربط پر غور و فکر کریں گے، اتنا ہی ان کے فوائدوں سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان محدود معلومات کے سہارے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور آخری سوال کا آخری جواب کہ یہ جو مشکلات ہیں انسان کو تنبیہ کرتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں اللہ کی طرف۔ حادثات ایک تنبیہ۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی حالت دیر تک برقرار رہے تو بدقسمتی اور مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ بلا شبہ زندگی میں کچھ مشکلات انسان کے غرور کو توڑنے اور اسے تنبیہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربہ کار ڈرائیور بالکل صاف، سیدھے اور میلوں تک ہموار راستوں کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں کیونکہ یکساں طور پر ہموار اور سیدھے راستے سفر کے دوران ڈرائیور کو بے پرواہ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ گاڑی چلاتے چلاتے سو بھی جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں حادثات پیش آتے ہیں۔ ان عوامل کے پیش نظر بعض ممالک میں اس قسم کے سڑکوں پر اسپیڈ بریکرز بنائے جاتے ہیں تاکہ حادثات کو روکا جا سکے۔ انسان کی شاہراہ زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اگر انسان کی زندگی حادثات، مشکلات اور نشیب و فراز سے خالی ہو تو وہ خدا و رسول اور اپنی ذمہ داریوں سے یقیناً بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو خود بخود مشکلات کو دعوت دینی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی مشکلات ہمیشہ انسان کی زندگی کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ نیز مشکلات زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ غفلت اور غرور کا شکار نہ ہو، جو کہ انسان کی کامیابی کے ازلی دشمن ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ساری مشکلات کا فلسفہ صرف یہی نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے، بلکہ بعض حوادث کی کچھ اور بھی حکمتیں ہیں جن کے متعلق ہم آئندہ اسباق میں گفتگو کریں گے۔ قرآن عظیم بھی اس فلسفے حوادث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم ان سختیوں کو اور سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔